السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زیست کا یہ سفر۔ ناول کی رائٹر ہیں نادیہ فاطمہ رضوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرے ہم سفر تیری نظر رہیں، میرے دل کی یہ شدتیں، میرے خواب، میری بصارتیں، میری دھڑکنیں، میری چاہتیں، میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، تیرا قرض ہے میری زندگی، میری سانس تیری امانتیں۔ اتنا بدتمیز اور جنگلی انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اف، کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا اس شخص نے مجھے۔ اس کے بھائی کو اس کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے تھپڑ ہی تو مارا تھا، لیکن دولت و طاقت کے نشے میں ڈوبے اس شخص نے کتنی بے دردی اور رعونت سے میری نسوانیت و برہم کی دھجیاں بکھیر دیں۔ مارے رنج و اشتعال کے زویا کی بری حالت تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہی کچھ سوچ کر اندر ہی اندر مرغ بسمل کی طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دلاور علی خان کے انگارے کی مانند الفاظ ابھی بھی اس کی سماعتوں کو جھلسائے دے رہے تھے، جو آج صبح اس کے اسکول بڑا تن فن کرتا آیا تھا اور اس کی حیثیت کو سب ٹیچرز کے سامنے 2 ٹکی کی کر گیا تھا۔ مس زویا حسن، اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارے آپ جیسی 10 ٹیچرز میں اپنے بھائی کے لیے خرید سکتا ہوں، میرے بھائی سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ وٹ، آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں مسٹر دلاور؟ دلاور کے اتنے بے توقیرانہ انداز پر زویا بھی تلملا اٹھی تھی۔ انتہائی سختی سے دلاور علی خان سے مخاطب ہوئی۔ آپ امیر ہوں گے اپنے گھر کے، لیکن میں آپ کی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کریں۔ دولت کے غرور میں مبتلا آپ جیسے سطحی انسان دوسروں کو کیا خریدیں گے؟ آپ تو خود وہی۔ جسٹ شٹ اپ۔ دلاور علی خان زویا کی بات درمیان میں سے اچک کر دھاڑا تھا۔ اب اس سے آگے آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ کیا ہوا مسٹر دلاور؟ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیے۔ پرنسپل صاحب بھاگے بھاگے اپنے روم سے اسٹاف روم تک آئے تھے۔ چپراسی نے انہیں دلاور علی خان اور زویا کے درمیان تلخ کلامی کی اطلاع دے دی تھی، جبکہ اسٹاف روم میں 2-3 ٹیچرز کھڑی بالکل خاموشی سے یہ منظر ملاحظہ کر رہی تھیں۔ مسٹر جوزف، آپ کے اسکول میں اتنی غیر مہذب ٹیچرز ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ دلاور علی خان پرنسپل صاحب کی مداخلت پر زویا کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مسٹر دلاور، میں مس زویا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پلیز میرے روم میں چلیے، پرنسپل صاحب گگیا کر بولے اور دلاور علی خان کو وہاں سے لے گئے۔ زویا، تمہیں دلاور علی خان جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اس کی کلیگ سمانہ ان لوگوں کے جانے کے بعد زویا کے پاس آ کر متفکرانہ انداز میں بولی، ہاں زویا، یہ دلاور علی خان کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے جن کا آج کل سیاست میں بھی بڑا نام ہے۔ مسز احسان متاثر کن لہجے میں بولیں، میں کون سا اس شخص کے منہ لگنا چاہتی تھی؟ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں اس نے میری کتنی توہین کی؟ زویا روحانسی ہو کر بولی۔ اہانت و بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں نمی کی لکیریں کھنچ گئیں۔ تمہیں اس کے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم جانتی نہیں کہ بلال کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے، اس کے باپ بھائی اس اسکول کو چیریٹی کے نام پر کتنی بھاری رقوم دیتے ہیں۔ سمانہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، بلال نے حرکت بھی تو کتنی گری ہوئی کی تھی، وہ 8 کلاس کا بچہ ہے اور اس نے اپنی کلاس فیلو کو اتنا غیر اخلاقی خط لکھا جو اتفاقاً میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو الٹا مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا، پھر میرا ہاتھ خود بخود اس پر اٹھ گیا۔ زویا پشیمانی سے بولی تھی۔ اب اسے اپنی نوکری کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ارے زویا، یہ تم اندھیرے کمرے میں منہ لپیٹے کیوں پڑی ہو؟ امی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی اور اگلے پل کمرے کی لائٹ جلا دی۔ یک لخت پورا کمرہ سفید روشنی سے بھر گیا۔ زویا نے سرعت سے اپنا بازو آنکھوں پر دھرا، روشنی اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ بس امی آج بہت تھک گئی تھی۔ زویا ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی آہستگی سے بولی تو امی کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ میری بچی محنت بھی تو کتنی کرتی ہے۔ اچھا تم نہا کر فریش ہو جاؤ جب تک میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ امی کے کہنے پر وہ بادل نخواستہ اٹھی اور الماری سے کاٹن کا سادہ سا سوٹ نکال کر باتھ روم کی جانب چل دی۔ یہ ناممکن ہے سر، میں ایک ٹیچر ہوتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ سے ہرگز معافی نہیں مانگوں گی، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ صبح وہ جوں ہی اسکول پہنچی، اسمبلی کے بعد پرنسپل صاحب کے روم میں اس کی طلبی ہو گئی اور جو بات مسٹر جوزف نے اس سے کہی وہ اس نے ایک لمحے میں ہی قطعیت سے رد کر دی۔ مس زویا، کیا آپ جانتی نہیں کہ دلاور علی خان اس شہر کی کتنی بااثر شخصیت ہیں، ہمارے اسکول کو کتنی بھاری چیریٹی دیتے ہیں؟ مسٹر جوزف زویا کے صاف انکار پر انتہائی ناگواری سے بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اسکول کو کتنی بڑی رقم دیتے ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ زویا بھی رکھائی سے بولی، لیکن ہمارے اسکول کو مطلب ہے۔ وہ میز پر مکہ مار کر غصے سے بولے، پھر انتہائی اجنبی انداز میں گویا ہوئے، آپ کے پاس 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں آپ بلال سے معافی مانگ لیں یا پھر اپنے لیے کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لیں۔
سر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کتنی دیانتداری اور خلوص سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ زویا انتہائی آواز باختہ ہو کر بولی تھی۔ یہ جاب اس کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ مجھے معلوم ہے مس زویا کہ آپ ایک ذہین اور فرد شناس ٹیچر ہیں، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ کی خاطر دلاور خان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ مسٹر جوزف روکھے انداز میں کہہ کر کسی فائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اشارہ تھا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے۔ زویا نے بمشکل اپنے ساکت وجود کا بوجھ اپنی بے جان ٹانگوں پر ڈالا اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ یا اللہ، ایک اور کٹھن امتحان راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں تیری ہر آزمائش، ہر امتحان کو سہنے کو تیار ہوں، لیکن تو مجھے ہمت و جرأت عطا کر، ان ناروا اور دگرگوں حالات سے لڑنے کی طاقت عطا کر۔ مجھے حوصلہ دے، تیرے سوا میرا کون ہے؟ میں اس وقت حالات کی تپتی دھوپ میں برہنہ پا یک و تنہا کھڑی ہوں، صرف تیری ذات کا سہارا ہے، مجھے یوں ہی تھامے رکھنا میرے اللہ۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر خود سے بولتی چلی گئی۔ پھر تمام ٹیچرز نے اسے یہی سمجھایا کہ وہ بلال علی خان سے معافی مانگ کر اس معاملے کو رفع دفع کر دے۔ مجبوری میں تو زویا ہم کڑواہٹ کو بھی اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، سمانا ہمدردی سے اس سے بولی تھی۔ مس زویا، آپ کو 3 دن دیے گئے تھے، کل آپ بلال سے معافی مانگیں گی۔ وہ اسکول کے آف ٹائم پر گھر جانے کے لیے اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی کہ مان ایک بلیک کرولا اس کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ زویا جو اپنے سوچی میں غلطہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی، یوں اسے عفریت کی طرح اپنے سامنے دیکھ کر اچھل گئی۔ اس پر مستعد دلاور علی خان کا تحکمانہ انداز سے جلتے توے پر بٹھا گیا اسے، لیکن اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر اس مغرور شخص کو دیکھا جو فون رنگ کے کلف دار شلوار سوٹ میں اپنی نمایاں شخصیت سمیت کھڑا اسے زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ مسٹر دلاور، میں نے آپ کے بھائی کو کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر تھپڑ نہیں مارا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ زویا بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر نارمل انداز اپناتے ہوئے ہموار لہجے میں بولی تھی۔ وہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکالنا چاہتی تھی۔ دیکھیے، اگر آج ہم اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کریں گے تو کل وہ کیسے رنگ اپنائیں گے؟ اچھا، دلاور علی خان اپنے دونوں بازو سینے سے باندھے ہوئے انتہائی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ زویا تھوڑی خفیف سی ہو گئی۔ مس زویا حسن، مجھے سبق پڑھانے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں، کل آپ بلال سے اس کی پوری کلاس کے سامنے معافی مانگیں گی، انڈرسٹینڈ؟ یہ کہہ کر دلاور انتہائی کروفر سے گاڑی کی جانب پلٹا، تبھی عقب سے اسے زویا کی تنتناتی آواز سنائی دی، اور اگر نہیں مانگی تو؟ دلاور پلٹا اور زویا کے لال ببو کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ زویا دلاور کی بے باک نگاہوں سے بری طرح سٹپٹا گئی۔ ارد گرد گزرتے لوگ بڑی دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ تو باقاعدہ دور سے کھڑے تماشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو پھر تم مجھ سے پناہ مانگو گی زویا حسن؟ انتہائی پراسرار لہجے میں وہ دھیمی آواز میں پھنکار کر ایک زہریلی مسکراہٹ اس پر اچھالتا، یہ جا وہ جا، جبکہ زویا لگ دھک سی کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی، بار بار سماعت میں دلاور کے الفاظ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کا دل و دماغ کیا کرے کیا نہ کرے کے سوال پر لڑک رہا تھا۔ دلاور کے لہجے میں چھپی پراسراریت اسے خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ ایک پل کو وہ دلاور کی ضد اور اپنی نوکری کی خاطر معافی مانگنے کو تیار ہوتی، تو دوسری جانب تصور کی آنکھ سے وہ پوری کلاس کو طنزیہ اور تمسخرانہ نگاہیں اپنے اوپر مرکوز پائے ہوئے دیکھتی۔ اس پر مستعد دلاور علی خان کا فاتحانہ چہرہ اس کے وجود کو آرے کی طرح کاٹنے لگتا۔ فجر کی اذان سن کر وہ بستر چھوڑ کر وضو کرنے چل دی، اور نماز کے اختتام پر وہ دعا مانگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مس زویا، آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ ابھی دوسرا پیریڈ ہی چل رہا تھا کہ چپراسی نے کلاس میں آ کر زویا کو بتایا۔ خوف و گھبراہٹ کی پیریری اس کے بدن کو کپ کپا گئی۔ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، پھر بچوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کر کے پرنسپل صاحب کے روم میں چلی آئی، جہاں دلاور علی خان بڑے رعب و دبدبہ سے بیٹھا ہوا تھا۔ مس زویا، تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ پرنسپل صاحب کی کرخت آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دلاور زویا پر ہی نگاہ مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں بلال سے معافی مانگ لیتی ہوں، آپ اسے یہاں بلا لیں۔ زویا جنگ میں ہاری کسی مفدور رعایا کی طرح بولی۔ مس زویا، آپ نے بلال کو بھری کلاس میں تھپڑ مارا تھا، لہٰذا معافی بھی آپ پوری کلاس کے سامنے ہی مانگیں گی۔ دلاور انتہائی سفاکی سے بولا، جس کی وحشت و بربریت دیکھ کر زویا اندر ہی اندر ڈھہ سی گئی۔ مسٹر دلاور، آپ کیوں اتنی معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بلال سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ زویا روحانسی ہو کر بولی، تو دلاور نے لیمن کلر کے سوٹ میں ملبوس زویا پر، جس کا چہرہ بھی اس سمے کپڑوں کے ہم رنگ ہو رہا تھا، ایک نگاہ اس پر ڈال کر کہا، یہ بات معمولی نہیں ہے، آج تک کسی ٹیچر نے بلال سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اور آپ نے تو پھر اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دلاور تنک کر بولا، تو اسی پل زویا کو بھی اٹھ کر اشتعال آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میرا فیصلہ بھی آپ دونوں سن لیجئے۔ میں بلال سے قطعاً معافی نہیں مانگوں گی، نہ یہاں نہ کلاس روم میں اپنا ریزائن ابھی بھجوا دیتی ہوں۔ زویا دبنگ لہجے میں بولی، آخر کب تک اپنی انا اور خودداری کا گلا گھونٹتی رہتی؟
اس پل اس کی خودداری پوری آن بان کے ساتھ اس کے مقابل آ گئی تھی، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، وہاں سے چلی آئی، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی دلاور کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ زویا بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کے ہاتھ میں ہر جاندار کا رزق ہے، وہ تو پتھروں کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑوں تک کو رزق پہنچاتا ہے، پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تم دل چھوٹا مت کرو، کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جائے گی۔ امی اس کو تسلیاں دیتی ہوئی بولی تو زویا نے تھک کر ان کی مشفق گود میں اپنا سر چھپا لیا۔ دوسرے دن وہ انتہائی تندیس سے نوکری کی تلاش میں نکلی، لیکن ہر جگہ سوائے مایوسی اور دل شکنی کے اس کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک مہینہ یوں ہی بیکاری میں گزر گیا۔ ابا کی پنشن اس جان لیوا مہنگائی میں انتہائی ناکافی تھی، اس پر مستزاد امی کی دوائیاں، وہ بری طرح پریشان تھی۔ پھر شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا، 1.5 ماہ کی کوششوں کے بعد اسے ایک مشہور کمپنی میں پرائیویٹ سیکرٹری کی جاب مل گئی۔ یہ جاب وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بھوک و مجبوری ایسی چیز ہے جو انسان کو چاروں شانے چت کر دیتی ہے۔ اس کے باس فرقان مرزا ایک قدرت عمر انسان تھے۔ ایک مہینہ ان کے ساتھ کام کر کے وہ اس جاب سے کافی مطمئن ہو گئی۔ اس جاب کے حوالے سے اسے جو ابہام و خدشات تھے وہ سب غائب ہو گئے تھے۔ اس نے اس جاب کے کنٹریکٹ پیپرز پر بھی سائن کر دیے تھے، جس کی روح سے وہ 1 سال تک اس کمپنی میں نوکری کرنے کی پابند تھی۔ دوسری صورت میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہو سکتی تھی۔ باس نے اسے 1 مہینے کا وقت دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ اسے کنٹریکٹ پیپرز پر سائن کے دوسرا دن تھا۔ وہ انتہائی نماق سے اپنے کام میں مشغول تھی کہ اسی دم چپراسی نے اسے باس کا پیغام دیا جو اسے اندر بلا رہے تھے۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر آ کر اپنی جون میں بولی، لیکن جو ہی اس کی نظر باس کی کرسی کی جانب اٹھی وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دلاور علی خان فرقان مرزا کی جگہ اپنے سابقہ انداز میں بیٹھا اسے ہوا میں معلق کر گیا۔ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہاں کر بیٹھیے، مجھے کچھ ضروری پوائنٹس لکھوانے ہیں۔ دلاور علی گرے سوٹ میں دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، آپ یہاں کیسے؟ اور یہ سب کیا ہیں؟ وہ مسٹر فرقان مرزا کہاں ہیں؟ زویا ہکلا کر بمشکل بولی تھی، یہ ایسا چکر ہے مائی ڈیئر جس میں تم بری طرح پھنس چکی ہو۔ تمہارا باس فرقان مرزا نہیں بلکہ میں ہوں، دلاور علی خان۔ وہ اس کے رہے سہے احسان خطا کرتے ہوئے اس کے پھیکے چہرے کو دیکھ کر مزے سے بولا، فرقان مرزا تو ہمارا مینیجر ہے، تو آپ نے مجھ سے دھوکے سے اس سے زیادہ زویا سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کانٹریکٹ پیپرز پر سائن بھی کر دیے۔ زویا اپنے چکراتے سر کو اپنے ہاتھوں میں گراتے ہوئے بڑبڑائی تھی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے، دلاور سلگتے لہجے میں بولا۔ دلاور علی خان، اتنی چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ زویا کے لہجے سے چھلکتی بے بسی اور ٹوٹے پھوٹے انداز کو دلاور نے صاف محسوس کیا تھا۔ زویا کے استفسار پر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھے گیا، بالکل سپاٹ ہو کوری نگاہوں سے، البتہ ذہن اس پل کہیں الجھا تھا۔ تم نے میری عزیز ترین ہستی کو دکھ پہنچایا ہے، تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، دلاور جیسے خود سے بولا تھا۔ زویا نے انتہائی چونک کر اس کی طرف دیکھا جو اس وقت یہاں ہوتے ہوئے بھی شاید یہاں موجود نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے دلاور نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کی طرف بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرا چین و سکون لوٹ لیا، مجھے بے قراری کے سمندر میں دھکیل دیا، اور اب جب میں اس سمندر سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں تو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ زویا پیشمانی اور کچھ چڑھ کر بولی، تمہیں دیکھ کر کون کمبخت ہوش میں رہ سکتا ہے؟ وہ ہنوسی سے لہجے میں بولا تو زویا چلا ہی اٹھی، دلاور صاحب خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، اب یہ کون سا نیا ڈرامہ آپ نے شروع کر دیا ہے؟ مس زویا، یہ فائل مجھے آج ہی مکمل کر کے دیجیے، میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ انتہائی سرعت سے اسے رنگ بدلتا دیکھ کر وہ منہ کھولے بس اسے ہی دیکھے گئی۔ اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیے اپنا کام کیجیے، انتہائی نارملی انداز میں کہہ کر وہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گیا تو ناچار زویا سامنے ٹیبل پر رکھی ہرے کور والی فائل اٹھا کر باہر آ گئی۔ گڈ مارننگ مما اینڈ ڈیڈی، دلاور ناشتے کی میز پر مسٹر اینڈ مسز راحیل علی خان کو دیکھ کر خوش دلی سے بولا۔ گڈ مارننگ مائی سن، مسٹر راحیل اخبار کی اوٹ سے جھانک کر شفقت سے بولے۔ البتہ مسز راحیل نے دلاور کو ناراضگی سے دیکھا تھا۔ دلاور، کیا ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تم اپنی بزنس کی مصروفیات میں ہمیں بالکل ہی فراموش کر دو؟ مسز راحیل شکوہ کناں لہجے میں بولیں۔ او مما، آپ تو جانتی ہیں نا کہ آج کل مقابلے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا شمار بھی ملک کے ٹاپ کلاس بزنس ٹائکون میں ہو، لہٰذا اس کے لیے مجھے محنت کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو ٹائم بھی تو دینا ہے۔ دلاور مسز راحیل کے گلے میں بائیں ڈالتے ہوئے تفصیلاً بولا، اتنی دولت کا کیا کرو گے بیٹا، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے مسز راحیل نے ایک طنزیہ نگاہ راحیل علی خان پر ڈالی تھی جو ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی انجان بنے اخبار بینی کر رہے تھے۔
آئی نو مما، آئندہ میں آپ کو وقت دینے کی پوری کوشش کروں گا، اس بار اپنی ناراضگی مجھ سے دور کر لیں، دلاور لاڈلے انداز میں بولا تو مسز راہیل ہنس دی۔ اچھا مما، یہ بتائیں کہ آج کل بلال کیا کر رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان دنوں اپنی اسٹڈی کی طرف بالکل دھیان نہیں دے رہا، کافی بدتمیز بھی ہو گیا ہے۔ دلاور بڑے بھائیوں والے روبدار انداز میں بولا، بیٹا تم بلال کو تنبیہ کیا کرو، میری تو سنتا نہیں، اور تمہارے ڈیڈی کو اپنی مصروفیات سے وقت ہی کہاں ملتا ہے جو گھر یا کہیں اور توجہ دے سکیں۔ مسز راہیل کے اس طنز کو بھی مسٹر راہیل خاموشی سے پی گئے تھے۔ اس وقت بلال کہاں ہے؟ چھوڑ، مجھے باہر جانا ہے، مجھے اپنی چندہ کو ڈھونڈنا ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، اپنی ماں سے ناراض ہو گئی۔ میری چندہ گڑیا، آ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ اندر کے کمرے سے آتی آوازوں پر دلاور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ مسز راہیل بھی افسردہ ہو گئیں، جبکہ مسٹر راہیل کی فراق پیشانی پر تیزی سے بل پڑتے چلے گئے۔ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر دلاور کرسی سے اٹھ کر اندرونی کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر حسب توقع تھا۔ دو ملازمائیں اس دیوانی عورت کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آج پھر اس عورت کی گمبھیر خاموشی اپنے روح پر لگے زخموں پر سے اٹھتی ٹیسوں سے چلا اٹھی تھی۔ پھوپھو جانی، کیا ہوا؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ دلاور تڑپ کر اس عورت کے پاس آیا تھا۔ دلاور، میری چندہ کو میرے پاس لے آؤ، وہ دلاور کا گریبان پکڑ کے بے چارگی سے بولی تھی۔ میں اس کو لے کر آؤں گا، آپ پلیز ابھی آرام کریں۔ وہ بیڈ کی سائڈ دراز میں سے ایک شیشی سے گولی نکال کر بولا، پھر بڑی مشکلوں سے انہیں بہلا پھسلا کر گولی کھلا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت گہری غنودگی میں چلی گئی۔ دلاور اپنے سامنے بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنی اس عورت کو دکھ اور رنج سے دیکھتا رہ گیا، جو اس کی عزیز ترین پھوپھی تھی، جو پہلے کبھی بہت حسین ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف وحشتوں اور کرب و ویرانیوں نے اس کے چہرے پر اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ یہ بند آنکھیں جو اندر سے کبھی روشنیاں ہی روشنیاں بکھیرتی تھیں، اب وہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹوں پر دل آویز مسکان کی جگہ صرف کرب ہی کرب تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پھوپھو جانی کی اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم بھی ہو، کیونکہ تمہارے دلاور کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مسز راہیل کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ دلاور کو بلند آواز میں سرگوشی کرتے دیکھ کر وہ خوفزدہ سی ہو کر اسے پکار بیٹھی۔ دلاور بری طرح چونکا، پھر تیزی سے بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کہیں پھر سے کوئی انہونی نہ ہو جائے، مسز راہیل دل تھام کر خود سے بولی تھی۔ شام کے دھندلے گہرے ہو رہے تھے، چہچہاتے پرندے گول در گول اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب گامزن تھے۔ آنگن کے کونے میں لگے آم کے درخت سے چڑیوں کی چہکاریں فضا میں پھیل کر ایک عجیب سا راگ الاپ رہی تھیں، جبکہ زویا صحن میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت ذہن بالکل کورے کاغذ کی مانند صاف تھا۔ آج آفس میں دلاور علی خان کو اپنے باس کے روپ میں دیکھ کر وہ اب تک یوں ہی گمسم سی تھی۔ دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے صاف انکاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا کے انتقال کے بعد وہ یوں مصیبت و الام کے بھنور میں پھنس جائے گی۔ بابا کا خیال آتے ہی اس کی تمام حسیات جیسے ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گئیں۔ بابا، اس کے منہ سے بے آواز یہ لفظ نکلا اور پھر آنکھوں سے جیسے سیل رواں ہو گیا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ آنکھوں سے موتی لٹاتی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زندگی کا گھیرا یوں مجھ پر کیوں تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آخر دلاور علی خان کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیوں وہ میری مشکلوں میں اضافہ کر رہا ہے؟ زویا خود سے بولتی چلی گئی، بابا میں کیا کروں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، آپ مجھے تنہا کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ زویا سسک اٹھی، پھر گھٹنوں میں منہ ڈال کر روتی چلی گئی۔ بہت سارا رونے کے بعد جب اس نے منہ اٹھایا تو دور سے مغرب کی اذانیں سنائی دیں۔ اس سمے اسے اپنی طبیعت کچھ ہلکی پھلکی محسوس ہوئی۔ وہ آنچل سے منہ پونچھ کر اندر چلی آئی اور سب سے پہلے امی کے کمرے میں جھانکا، جو ابھی تک سو رہی تھیں۔ آج صبح سے ان کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ زویا انہیں اٹھانے کا ارادہ ترک کر کے وضو کرنے کی نیت سے بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ رات تک امی کا بخار بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا، حالانکہ دن میں ڈاکٹر انہیں چیک کر کے گیا تھا۔ زویا نے ساری رات انتہائی پریشانی کے عالم میں امی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ صبح 10 بجے ہی وہ محلے کے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر ارسلان نے انہیں انجیکشن لگایا اور دوسرے دوائی لکھنے کے بعد نسخہ زویا کی جانب بڑھایا۔ نمونیا کا اٹیک ہے، آپ یہ دوائیں انہیں کھلا دیجیے، یہ کہہ کر ڈاکٹر ارسلان اپنی فیس لے کر چلا گیا، جبکہ زویا پڑوس کی خالہ کبریٰ کو امی کے پاس بٹھا کر اسی وقت دوائیں لینے چل دی۔ شام تک ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو زویا کی بھی جان میں جان آئی۔ 3 دن بعد امی کافی بھلی چنگی ہو گئیں تو زویا کو آفس کا خیال آیا۔ اس دن دلاور سے سامنا ہونے کے بعد سے وہ آفس جا ہی نہیں سکی تھی۔ او مائی گاڈ، میں نے بغیر کوئی اطلاع دیے اتنی چھٹیاں کر لیں، وہ جلاد تو مجھے قتل ہی کر دے گا۔ زویا پیشانی پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی تھی کہ اسی دم فون کی گھنٹی بجی۔ زویا نے فون اٹھایا تو دوسری طرف وہی تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بغیر انفارم کیا آپ 4 دن سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ باروب لہجے اور سپاٹ انداز میں دلاور اس سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ ایکچولی میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور پریشانی میں آپ کو
कल से ऑफिस आ जाइएगा। जोया की बात दरमियान से उछल कर दिलावर ने खटाक से फ़ोन रख दिया। वो रिसीवर को महज घूर कर रह गई। एक हफ्ता नहायत सुकून से गुजर गया। दिलावर ने इसे किसी तौर परेशान नहीं किया। जोया के साथ इसका रवैया बिल्कुल दूसरे मातहतों जैसा था। जोया बाज़ाहिर तो बिल्कुल पुरसुकून नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दिलावर से ख़ाइफ हो रही थी कि न जाने कब और अपनी असलियत पर उतर आए और इसे जज करना शुरू कर दे। और कुछ दिन बाद हुआ भी यही। लंच टाइम के बाद दिलावर ने इसे अपने कमरे में बुलाकर एक बिजनेस डिनर में साथ चलने को कहा तो इसने एक भी लम्हा ज़ाया के बगैर कतियत से इनकार कर दिया। आई एम सॉरी सर, मैं आपके साथ बिजनेस डिनर में नहीं जा सकती। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और वैसे भी मैं रात को घर से नहीं निकलती। क्यों, रात में आप कोई और रूप धार लेती हैं? दिलावर इसकी बात का तमस्खर उड़ाते हुए बोला, जबकि जोया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। एनीवेज, मैं आपसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ, अब आप जा सकती हैं। ये कहकर वो मेज़ की दराज में से कुछ खंगालने लगा तो नाचार जोया कमरे से बाहर निकल आई। ये शख्स अपने आप को समझता क्या है? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसकी डोर इसके हाथ में है, जिसे वो जिस तरह चाहे नचाता रहे। मारे तैश के जोया की कनपटियाँ सुलग रही थी। देखती हूँ क्या बिगाड़ लेता है ये मेरा। मैं अगर इससे खौफजदा होंगी तो ये मुझ पर इतना ही हावी होने की कोशिश करेगा। आज देखती हूँ ये मुझे अपने साथ कैसे लेकर जाता है। जोया हटीले अंदाज से सोचे गई। फिर मान कुछ ख्याल आया तो अपना बैग उठाकर बिना किसी को बताए ऑफिस से निकल आई। दूसरे दिन वो अंदर ही अंदर सहम रही थी, लेकिन बाहर से बज़ाहिर मजबूत बनी हुई थी। कल भी जल्दी जाने की वजह से काम काफ़ी था, सो वो काम में जुट गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ही दिलावर का बुलावा आ गया। वो दिल की मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती दिलावर के कमरे में आ गई। दिलावर ने इसे 2-4 हिदायतें जारी की। इसका नॉर्मल अंदाज देखकर जोया की जान में जान आई और दिलावर से 2 फाइलें लेकर दोबारा अपनी सीट पर बैठते ही काम में गर्क हो गई। दिलावर अली खान को ये फाइलें आज ही मुकम्मल करके देनी थी, इसलिए वो आज का लंच भी गोल कर गई थी। तकरीबन 5 बजे के करीब वो दोनों फाइलें मुकम्मल करके दिलावर को देने अंदर आई। एक फ़ाइल सुकून से चेक करने के बाद दूसरी फ़ाइल को खोलते ही दिलावर की भवें तन गई। मिस जोया, इसमें इतनी स्पेलिंग की गलतियाँ क्यों हुई? ये कहते ही इसने फ़ाइल से इंतहाई बेदर्दी से पेपर्स खींचकर पलक झपकते ही इसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। जोया तो बस बोंचका सी मुँह खोले इसे देखती रह गई। जाइए दोबारा तैयार करके लाइए। लेकिन सर मैंने तो। शट अप मिस जोया, मुझे ज़ुबान दराज मातहत बिल्कुल पसंद नहीं। दिलावर और इसकी बात दरमियान में ही कतः करके बोला तो जोया हार मानते हुए बोली, ठीक सर, मैं कल सुबह नहीं, मुझे आज ही की तारीख में ये काम मुकम्मल चाहिए। वो एक बार फिर इसे दरमियान में टोकर बोला तो जोया खून के गूंद पीकर रह गई। 2 घंटे की मेहनत के बाद जब इसने सर उठाया तो खिड़की से बाहर रात की परछाई नाचती देखकर वो परेशान सी हो गई। इक्का दुक्का लोगों के अलावा तकरीबन पूरा स्टाफ जा चुका था। फाइल चपरासी के हाथों दिलावर तक पहुंचाकर वो मेज़ पर से अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी समेटने लगी कि इसी पल दिलावर अपने मखसूस अंदाज से चलता हुआ वहाँ चला आया। आप तैयार हैं मिस जोया? दिलावर के अल्फाज पर गोया इसे करंट सा लगा। इसने इस्तेजाबिया निगाहों से दिलावर को देखा था। क्या मतलब? वो उलझ कर बोली, मैंने कल आपको बिजनेस डिनर के बारे में बताया था। दिलावर इंतहाई संजीदगी से गंभीर आवाज़ में बोला, लेकिन वो तो कल रात था। जोया होंकों की तरह बोली थी। ये आपसे किसने कह दिया? मैं तो आज रात की बात कर रहा था। दिलावर इसकी बदहवासी से लुत्फ उठाते हुए बोला, व्हाट? लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती और मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो जच होकर बोली, आपकी अम्मी से मैंने बात कर ली है, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसकी हर बात को चुटकियों में उड़ाते हुए बोला, फिर गार्ड और चपरासी को कुछ हिदायतें जारी करके बाहर निकल गया। दिलावर अली खान, काश मैं तुम्हारा कत्ल कर सकती, वो दांत पीसकर खुद से बोली थी। मिस्टर दिलावर, आज आप मुझे बता ही दें कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आखिर क्यों आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? गाड़ी का फ्रंट डोर ज़ोर से बंद करते हुए जोया सीट पर बैठते ही तनतना कर बोली। आज इसको अपना ज़ब्त टूटा हुआ महसूस हो रहा था। दिलावर ने गर्दन तिरछी करके जोया को बड़ी ख़ास निगाहों से देखा था। एक तो इस शख्स की हरकतें, ऊपर से इस तरह देखने का अंदाज़। जोया दिल ही दिल में जलकर बोली, बता दूंगा मिस जोया, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आपसे मुझे काफ़ी सारे हिसाब बेबाक करने हैं। ये कहकर दिलावर ने झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया, जबकि जोया पहुंचकर इसे चंद सानिये देखती रह गई। क्या मतलब है आपको? मुझसे कौन से हिसाब बेबाक करने हैं? वो बमुश्किल अपनी हैरत पर काबू पाकर बोली। फिर मान जहन में ख्याल कूंदा जिसको इसने फिलफोर जुबान दे दी। कहीं आप मुझसे किसी बात का इंतकाम तो नहीं ले रहे? यही समझ लो। दिलावर के इस मुख्तसर जुमले ने जोया को पूरी जान से हिला डाला। आपकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो सरगोशी में जैसे खुद से बोली। फिर सरा चौंक कर दिलावर को पुरसोच निगाहों से देखते हुए गोया हुई। हाँ, अगर आप बिलाल के हवाले से मुझे इतना परेशान, वो तो सिर्फ एक बहाना था जोया हसन, तुम्हें सताने का, तुम्हारा पीछे करने का। दिलावर इसकी बात काटते हुए तीखे और पुरस्रार अंदाज में बोला, जबकि जोया का जहन इस बार फिर बुरी तरह उलझ गया। दिलावर साहब, प्लीज़ मुझे बताइए, आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मेरी किस बात ने आप जैसे इंसान को एक कमज़ोर लड़की से इंतकाम लेने पर मजबूर कर दिया है? जोया
متوش ہو کر بولی، جبکہ حیرت و پریشانی اس کے چہرے سے مرتشر تھی۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زویا جتنی مضطرب و پریشان تھی، دلاور اتنا ہی پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ مقابل کا اس قدر اطمینان زویا کو تیش دلا گیا۔ نہیں، آپ مجھے ابھی بتائیں گے، یہ کہہ کر اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے گھما ڈالا۔ گاڑی ایک دم بری طرح لہرا گئی۔ دلاور نے فی الفور بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ زویا سرعت سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سنسان سڑک اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوائل سردیوں کی ابتدائی رات جیسے اس پل گہری رات کا پتہ دے رہی تھی۔ فضا میں خوشگوار سی ٹھنڈک نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کشادہ نیلگوں آسمان کی پیشانی پر سجا ابتدائی دنوں کا چاند بہت دھیرے دھیرے اپنی چاندنی کا نور کائنات میں بکھیر رہا تھا، جبکہ ستارے چاند اور اس کی چاندنی کو بہت شوق و انبساط سے دیکھ رہے تھے۔ دور مین روڈ پر لگی اسٹریٹ لائٹس کی مدقوق سی زرد روشنیاں ایک عجیب سا سما پیدا کر رہی تھیں۔ زویا نے ماحول میں خنقی محسوس کر کے اپنے دونوں بازو سینے میں باندھ لیے اور آگے چلنے لگی۔ زویا فوراً گاڑی میں بیٹھو، یہ گلی ٹھیک نہیں ہے۔ زویا نے آج پہلی بار دلاور جیسے پتھریلے انسان کے لہجے میں گھبراہٹ و بے چینی کے رنگ چھلکتے محسوس کیے تھے، جو اسے اور شیر بنا گئے تھے۔ دلاور کی بات کو انسنی کر کے وہ مزید آگے چلنے لگی۔ زویا، یہ کیا بچپنا ہے، واپس آؤ اور گاڑی میں بیٹھو۔ اپنے آپ سے دور جاتی زویا کو دیکھ کر دلاور پریشانی سے بولا، جو روٹھی روٹھی کوئی دوسری زویا معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں مسٹر دلاور، میں اس وقت تک گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ مجھے اپنی دشمنی کا سبب نہیں بتا دیتے، زویا ہٹ درمی اور ہٹیلے لہجے میں بولی۔ تو دلاور بری طرح سلگ گیا۔ ٹھیک ہے، میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تو زویا نے متوش ہو کر گردن ترچھی کر کے دلاور کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا، پھر اپنے اطراف میں پھیلے وحشت ناک سناٹے اور رات کی سیاہی میں خوف کے پرندے نے اچانک ہی اس لمحے وجود میں اپنے پنجے گاڑے تھے۔ اس پل اس کی تمام بہادری دم دبا کر بھاگ گئی۔ دلاور، ٹھہریے، میں ابھی آ رہی ہوں، وہ بے ساختہ کہ اٹھی، جبکہ زویا کو یکدم یوں ہراساں دیکھ کر دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن اسی پل نہ جانے کہاں سے ایک سفید گاڑی بالکل زویا کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے چار لمبے تڑنگے آدمی منہ پر کالے ڈاٹے باندھے باہر نکلے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں جدید نوعیت کا اسلحہ دیکھ کر زویا کی ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ دلاور سرعت سے دوبارہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ یہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو، ایک شخص زویا کی کن پٹی پر پستول کی نال رکھتے ہوئے بولا۔ تو دلاور نے انتہائی عجلت میں اپنی جیب سے والیٹ اور موبائل نکال کر دوسرے شخص کے ہاتھ میں رکھا اور تیزی سے خوف سے بے دم ہوتی زویا کی جانب بڑھا۔ ٹھہرو، یہ گھڑی بھی اتار دو، دوسرا شخص کرتگی سے بولا۔ دیکھو، لڑکی کو چھوڑ دو، دلاور ہموار لہجے میں بولا۔ او ہیرو، لڑکی کو بھی چھوڑ دیں گے، پہلے یہ گھڑی، اسی شخص نے جو زویا کے پاس کھڑا تھا دلاور سے تیزی سے کہا۔ دلاور نے جلدی سے گھڑی اتار کر ان کے حوالے کی تو اس شخص نے زویا کو دلاور کی جانب دھکیلا، جو اپنی بے جان ٹانگوں سے لڑکھڑاتی ہوئی دلاور کے کشادہ سینے سے آ لگی، جبکہ دو آدمی دلاور کی گاڑی میں بیٹھے اور دو اس سفید گاڑی میں، اور یہ جا وہ جا۔ اپنی گاڑی جاتے دیکھ کر دلاور ایک سر داغ بھر کر رہ گیا، پھر اچانک چونک کر اس نے اپنے ساتھ لگی زویا کو دیکھا، جو ارد گرد حتیٰ کہ خود سے بھی بے نیاز دلاور کے شانے پر سر رکھ کے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ زویا، دلاور نے جلدی سے زویا کا شانہ ہلایا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دلاور کے اندر کوئی شعلہ سا سلگنے لگا۔ زویا میڈم، آپ بچ گئی ہیں، وہ لوگ آپ کو زندہ سلامت چھوڑ کر چلے گئے، البتہ میری گاڑی ضرور لے گئے۔ دلاور زویا کو ریلیکس کرنے کی غرض سے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا، لیکن وہ ہنوز اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ زویا، یہ کیا حماقت ہے، اب کی بار دلاور ڈپٹ کر بولا۔ اندر لگے شعلے نے آگ کی صورت اختیار کر لی تھی، جو اس کے تن من کو جلانے لگی تھی، جسے محسوس کر کے وہ متوش سا ہو گیا۔ اس بار زویا بھی ہوش میں آ گئی اور سرعت سے دلاور سے الگ ہوئی، پھر ادھر ادھر درزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ دلاور اس سے خوفزدہ ہرنی کی مانند یہاں سے وہاں دیکھتا پا کر نہ جانے کیوں چڑ گیا۔ اور باہر نکلو گاڑی سے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ گلی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کہاں گئی تمہاری وہ بہادری، وہ اکڑ؟ وہ نہ جانے کس بات کا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ زویا خفیف سی ہو گئی، پھر یکدم خوفزدہ ہو کر بولی، پلیز یہاں سے چلیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب ڈرنے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ دلاور سر تھام کر بلند سرگوشی میں خود سے بولا، پھر زویا کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو، اس طرف مین روڈ ہے، شاید کوئی ٹیکسی مل جائے۔ دلاور سنجیدگی سے کہتا ایک طرف چلنے لگا تو زویا تھوڑا قریب ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دلاور ایک بار پھر دب گیا۔ دور ہٹ کر چلو، کیا میرے اوپر چڑھنے کا ارادہ ہے؟ وہ تنک کر بولا تھا۔ آپ کو اس قدر ضد ہو رہی تھی، میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چلو، زویا نے انتہائی کلس کر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو دلاور نے اسے کافی چونک کر دیکھا۔ ہو گیا آپ کا بزنس ڈنر؟ اس سمے زویا کا یہ انداز اس قدر منفرد اور پیارا تھا کہ دلاور بس چند پل کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، جو ابھی بھی شاید بڑبڑا رہی تھی۔ اب تم ایک بھی لفظ مزید بولی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دلاور خونخوار لہجے میں غراتے ہوئے بولا تو زویا فی الفور خاموش ہو گئی۔ ابھی تک اس کا دل موم کے شعلے کی مانند کپ کپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مین روڈ پر آ گئے۔ دلاور
دلاور نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے بیک سیٹ میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر پولیس اسٹیشن کی راہ لی تاکہ اپنی گاڑی کی رپورٹ درج کرا سکے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے تم دونوں کی جان بچا لی۔ مال و دولت تو آنی جانی چیزیں ہیں بیٹا۔ زویا جب سے آئی تھی امی کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ پھر مان کچھ یاد آنے پر اس نے سر اٹھا کر ان سے پوچھا، امی آپ کو سر دلاور نے فون کیا تھا، آپ سے اجازت مانگی تھی؟ ہاں بیٹا، وہ کوئی بزنس ڈنر کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز اتنا بے لچک اور سپاٹ تھا کہ میں منع ہی نہیں کر سکی۔ میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی بس اپنی بات کہہ کر فون رکھ دیا۔ میں تو اس وقت سے پریشان تھی جب سے اس نے مجھے فون کیا تھا، بس اسی وقت سے قرآنی آیات کا ورد کر کر کے تصور میں تم پر دم کر رہی تھی۔ امی اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تو زویا ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ آپ کی دعاؤں سے میں آج بچ گئی، وگرنہ وہ لوگ تو… ایک بار پھر کچھ دیر پہلے والا واقعہ پوری جزائر سمیت آنکھوں میں اتر آیا تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ امی، یہ دلاور علی خان انتہائی اکڑفو اور ضدی انسان ہے۔ اس کے سر پر کچھ بھی سوار ہو جائے تو وہ اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر میں نے سائن… زویا روانی میں بولتے بولتے یکدم رک گئی۔ اف، یہ امی کے سامنے میں کیا کہنے جا رہی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی، جبکہ حسب توقع امی کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیسے سائن زویا؟ وہ کچھ متفکرانہ انداز میں بولیں۔ وہ امی، کچھ پیپرز پر ان سے سائن لینے تھے جو میں لینا بھول گئی تھی، جس پر مجھے انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹا۔ زویا بدقت تمام بات بنا کر بولی۔ نسیم خاتون ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ تھی۔ زویا انہیں اصل حقیقت بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا امی، میرے لیے کھانا گرم کر دیں، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ زویا امی کا دھیان دلاور کی جانب سے ہٹانے کی غرض سے جلدی سے بولی، میں ابھی لاتی ہوں، تم بس اپنا ذہن ڈھیلا چھوڑ دو اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرو۔ امی اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے انتہائی مشفق انداز میں بولی تو زویا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ دوسرے دن زویا نے آفس کی چھٹی کر لی اور سارا دن گھر میں پڑی لامتناہی سوچوں اور ماضی کی یادوں میں گھری رہی۔ اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہوئے بچپن کے حسین دنوں کو یاد کرتی رہی، جہاں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ دکھ کی کوئی پرچھائی تھی، صرف سکون ہی سکون تھا۔ اس کے دل کے آنگن میں شوقیوں، مسکراہٹوں اور اطمینان کے پنچھی چہچہایا کرتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے وہ شعور و آگہی کی منزل کی جانب بڑھی، اس کی ذات پر کچھ راز منکشف ہوئے اور تب اس کے دل کے آنگن سے وہ تمام پنچھی پھر سے یک لخت ہی اڑ گئے۔ اب تو صرف دل میں غبار ہی غبار تھا، اضطراب و بےقراری کا غبار۔ اور پھر اسے بابا کی زندگی کی آخری خواہش یاد آئی، جسے وہ کبھی بھی حسرت کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ ان کی اس خواہش کو پورا کر کے وہ ان کی روح کے بوجھ کو ہلکا کر کے ان کے سامنے سرخ روح ہونا چاہتی تھی۔ لیکن کوئی بھی سراغ، کوئی بھی نشان اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یوں اندھیرے میں ہاتھ پیر چلانے سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، لیکن کرتی بھی تو کیا کرتی؟ کہیں سے بھی کوئی روزن، کوئی ننھی سی روشنی کی کرن اسے دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے زویا کی ذہنی روح بھٹکی اور پھر تمام سوچوں کا رخ دلاور علی خان کی جانب ہو گیا۔ تو کیا دلاور کا یوں میری زندگی میں آنا، میری تلاطم خیز زندگی کے سمندر میں یوں طغیانی پیدا کرنا، کیا وہ سب ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تھا؟ اور پھر دلاور کی مجھ سے دشمنی؟ زویا خود سے بولتی بولتی یکدم کرنٹ کھا کے رکی، جیسے کسی ہموار سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے اچانک کوئی رکاوٹ سامنے آ گئی ہو۔ لگتا ہے مجھے روشنی کی کرن مل گئی، اپنے مقصد اور بابا کی خواہش کو پورا کرنے کا نشان شاید مجھے مل گیا، اور وہ روشنی، وہ نشان یقیناً دلاور علی خان ہی ہے۔ زویا بلند آواز میں خود سے بولی تھی۔ دلاور صاحب، آپ کو یہ آج بتانا ہی ہوگا مجھ سے آپ کی کیا دشمنی ہے۔ زویا دوسرے دن آفس میں آتے ہی دلاور علی خان کے روم میں چپاک سے اندر داخل ہوئی اور بنا ادھر ادھر دیکھے انتہائی کڑے تیورن سے استفسار کرنے لگی۔ دلاور نے کچھ حیرت و بے یقینی سے زویا کے اس طرز تخاطب اور جارحانہ انداز کو دیکھا جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ دلاور کے پاس کھڑے مینیجر فرقان مرزا نے بھی کافی اچنبھے سے زویا کو دیکھا تھا۔ مس زویا، میں اس وقت مصروف… آپ اس وقت کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن میں آج اور اسی وقت اپنے سوال کا جواب آپ سے لے کر جاؤں گی۔ زویا دلاور کے مقابل کی کرسی پر جم کر بیٹھ گئی تو دلاور نے چند ثانیے کچھ سوچا، پھر فرقان مرزا کو بعد میں آنے کی ہدایت دی۔ لگتا ہے اس دن کے واقعے نے سیدھا تمہارے دماغ پر اثر کیا ہے۔ فرقان مرزا کے جاتے ہی دلاور کرسی کی پشت پر ایزی ہو کر ٹیک لگاتے ہوئے اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ زویا لفظ چبا چبا کر بولی۔ اسی پل دلاور کے موبائل کی پپ بج اٹھی۔ وہ زویا کو نظر انداز کر کے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سامنے والے نے نہ جانے دلاور سے کیا کہا، صرف ایک ہی لمحے میں دلاور کا چہرہ فک ہو گیا اور انتہائی بدحواسی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے سرعت سے موبائل آف کیا اور بڑی تیزی سے گاڑی کی چابیاں میز پر سے اٹھائیں۔ زویا ناسمجھی سے دلاور کی عجلت دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دلاور کی نگاہ زویا کی الجھی نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک پل کو دلاور نے کچھ سوچا، پھر انتہائی سپاٹ انداز میں بولا، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میری تم سے دشمنی کیا ہے، تو آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس کی تقلید کی۔ دلاور انتہائی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زویا دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ دلاور کے انداز اس سمے
اس قدر سنگین اور جارحانہ تھے کہ زویا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یکدم گاڑی شہر کے مشہور اسپتال کے سامنے رکی اور دلاور تقریباً بھاگنے کے انداز میں اندر لپکا۔ زویا بھی اس کے ساتھ بھاگی۔ زویا نے ICU کے کوریڈور میں ایک نفیس سی خاتون کو متفکرانہ انداز میں وہاں کھڑے دیکھا، جو دلاور کو دیکھ کر انتہائی بے-تابی سے اس کی جانب بڑھیں۔ مما، اب پھپھو جانی کیسی ہیں؟ آخر انہوں نے یہ حرکت کیسے کی؟ ہاجرہ اور فاخرہ کہاں تھی؟ انہیں اکیلا کیوں چھوڑا؟ دلاور نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ بیٹا، تم پریشان مت ہو، اب وہ ٹھیک ہیں۔ ہم بر وقت انہیں اسپتال لے آئے، ورنہ کلائی کی نس کٹ جانے کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب سب کچھ نارمل ہے۔ وہ خاتون، جو یقیناً دلاور کی ماں تھی، اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اسی دم ان کی نگاہ بیبی پنک رنگ کے سوٹ میں ملبوس متوج سی کھڑی زویا پر پڑی تھی۔ دلاور، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے؟ مسز راحیل کے استفسار پر اس نے مڑ کر انتہائی اجنبی اور بیگانے انداز میں دیکھ کر صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ تمہاری کوئی فرینڈ ہے؟ میں ذرا پھوپھی جانی کو دیکھاؤں؟ دلاور مسز راحیل کا سوال نظر انداز کر کے اندر ICU کی جانب چلا گیا تو زویا نے خود ہی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ دلاور اپنی عزیز جان پھپھو کو اس حالت میں دیکھ کر سخت آزردہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ دلاور کی آنکھوں کی زمین یکدم گیلی ہونے لگی۔ فرط جذبات میں آ کر اس نے پھپھو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی نم پلکوں سے لگا لیا، جو دواؤں کے زیر اثر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ دلاور تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو دیکھا دونوں خواتین ایک دوسرے سے کافی گل مل گئی تھیں۔ دلاور، بیٹا تم اپنی پھپھو کے پاس رکو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ مسز راحیل دلاور کو دیکھ کر آسانیت سے بولیں۔ مما، آپ ایسا کریں، ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائیں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ میں یہاں پھپھو جان کے پاس ہوں۔ دلاور ہموار لہجے میں آہستگی سے بولا تو مسز راحیل کچھ سوچتے ہوئے بولیں، ٹھیک ہے دلاور، میں 2 گھنٹے میں آتی ہوں۔ پھر جاتے جاتے اچانک پلٹ کر بولی، اور ہاں دلاور، مجھے تمہاری یہ دوست بہت پسند آئی۔ دلاور نے اسی پل زویا کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں چار ہونے پر زویا نے سٹ پٹا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ مما، ڈیڈی نہیں آئے؟ دلاور مسز راحیل کی بات کو ایک بار پھر یکسر نظر انداز کر کے سپاٹ انداز میں بولا، وہ 4 دن کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ مسز راحیل کچھ ندامت سے بولی تھیں، پھر دونوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسپتال کے کوریڈور میں اس وقت بہت خاموشی تھی۔ دلاور چند ثانیے زویا کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کے قریب آ کر اس کی نازک کلائی اپنے آئینی شکنجے میں جکڑ کر بولا، آؤ آج میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا ICU کے دروازے تک لایا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، میں اندر آ رہی ہوں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ دروازے سے باہر نکلتی نرس اور اس کے پیچھے آتی ایک خاتون نے بہت غور سے دونوں کو دیکھا تھا۔ دلاور نے فی الفور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو زویا اس کی میت میں ہونک سی ICU کے بیڈ نمبر 2 تک آئی۔ دلاور کا رویہ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا، نہ جانے وہ اس پر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ زویا نے انتہائی چڑھ کر دلاور کی نگاہوں کے تعاقب میں بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھا تھا، اور اس سمے جیسے دنیا اپنے مدار میں گھومنا بند ہو گئی تھی۔ کائنات بھی سانس روکے دم بخود کھڑی تھی۔ ہوا بھی اس سمے رک کر حیرت سے زویا کو دیکھ رہی تھی، اور زویا، اس کا وجود تو خلا میں معلق ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انتہائی بے یقینی سے سامنے پڑی اس ہستی کو تکے جا رہی تھی، جس کو اس نے نہ جانے کتنی بار یاد کیا تھا، اس سے ملنے کی دعائیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے مانگی تھی، اس کی تڑپ کو محسوس کر کے کتنے ہی بے دریغ آنسو لٹائے تھے، جو آج اسے اسپتال کے بستر پر دنیا و مافیا سے بے خبر اس انداز میں ملی تھی۔ ساکت پتلیوں میں بڑی دیر بعد حرکت ہوئی تو سامنے کا منظر بری طرح دھندلا گیا۔ زویا حسن، تم مجھ سے اپنی نفرت کا سبب جاننا چاہتی تھی، تو آج سنو میری نفرت، میرا انتقام تمہارے باپ سے ہے، تمہارا وہ باپ جس نے اس عورت کی وفاؤں اور محبتوں کو صرف چند سکوں کے عوض ٹھکرا دیا، جس نے اس کے چھوٹے سے آشیانے کو تنکا تنکا کر کے بکھیر دیا، جس نے اس کا کلیجہ نوچ کر اس کی ممتا کو انگاروں کی نظر کر دیا، جو اس عورت کا محبوب تھا، اس کی اولین چاہت تھا، اس کا شوہر تھا۔ اس عورت نے تو اس ارجائی کی خاطر اپنے خاندان، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا، لیکن وہ دلاور کچھ پل کو رکا، پھر پنکارتے ہوئے لہجہ مزید مدھم کرتے ہوئے بولا، وہ اس کے ماتھے پر طلاق اور بے وفائی کا داغ لگا کر اس کی گود اجاڑ کر چلتا بنا۔ زویا گمسم کھڑی یک ٹک سامنے پڑی بس اس عورت کو تکے جا رہی تھی، جس کی دید کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ بھی میری پھپھو کے ساتھ کیا، اس کا تاوان اب تم ادا کرو گی، جس نے میری پھپھو کی وفاؤں کو ایک پل میں ہی ٹھوکر مار کر خود اپنی نئی دنیا بسا لی اور انہیں خوش و خرچ کی دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ دلاور کے لہجے میں نفرت و عداوت کے سانپ پنپنا رہے تھے، جو انتہائی بے دردی سے زویا کے وجود کو ڈس کر اسے داغدار کر رہے تھے۔ تم اور تمہاری ماں میری پھپھو کی بربادی میں شریک ہیں، تم دونوں کو اس کا حساب چکانا ہی ہوگا، وہ زہر خن لہجے میں بولا تو اس تمام عرصے میں زویا نے پہلی بار انتہائی اچنبھے سے دلاور کو دیکھا۔ میری ماں؟
زویا خود سے سرگوشی میں بولی، پھر بنا کچھ کہے کسی لٹے پٹے مسافر کی مانند وہاں سے پلٹ آئی۔ امی، وہ مجھے مل گئیں، وہ مجھے مل گئیں۔ اب میں بابا کی آخری خواہش کو پورا کر کے ان کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں گی، ان کی روح کو اس باری بوجھ سے آزاد کرواؤں گی جو جیتے جی بھی انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ زویا کی کیفیت اس سمے بالکل دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، کبھی رونے لگتی تو کبھی روتے روتے ہنسنے لگتی۔ لیکن امی، دلاور کہہ رہا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، پھر مجھے کیسے پہچانیں گی؟ زویا نے انتہائی متفکر ہو کر نسیم خاتون سے کہا جو اس کی پیشانی چوم کر بولی، زویا، وہ بلا تمہیں کیسے نہیں پہچانے گی؟ تم اس کے وجود کا حصہ ہو، اس کی بیٹی ہو۔ بس میری بچی، تم خود کو سنبھالو۔ نسیم خاتون اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی رونے لگیں۔ امی، وہ دلاور مجھے تانیہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی پھوپھی کی بربادی کی ذمہ دار ہوں۔ زویا روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، ابھی اس کی آنکھوں میں غلط فہمی اور بدگمانی کا پردہ پڑا ہے، جب یہ پردہ ہٹے گا تو اس پر سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ امی سے پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ زویا امی کے ساتھ اسپتال گئی تو معلوم ہوا کہ دلاور انہیں آج صبح ہی ڈسچارج کر کے گھر لے گیا ہے۔ دونوں مایوسی ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ زویا، تم دلاور کی اس غلط فہمی کو دور کر دو، اسے فوراً بتا دو کہ تم تانیہ نہیں بلکہ زویا ہو، حسن رضا اور شہر بانو کی بیٹی۔ امی رسانیت سے بولی تو دلاور کا نام سن کر ہی منوں کے حساب سے زویا کے اندر کڑواہٹ اور تلخی اترتی چلی گئی۔ مجھے اس کی کوئی بھی غلط فہمی دور نہیں کرنی، اس سے جو کرنا ہے، جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے، مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں۔ زویا کلس کر بولی تھی، پھر یکدم اس کا ذہن شہر بانو کی طرف چلا گیا تو وہ انتہائی مضطرب ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ اب کیسی ہوں گی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ زویا خود سے بولی، پھر کچھ سوچ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ امی نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ان سے ملنے ان کے گھر جا رہی ہوں، زویا ٹھوس لہجے میں بولی تو امی یکدم ہراساں ہو گئی۔ نہیں زویا، وہاں مت جاؤ، کہیں وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ میرے وہاں پہنچنے سے ان لوگوں کا نقصان ضرور ہوگا۔ زویا امی کی بات درمیان سے اچک کر نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ نسیم خاتون اس بار کچھ نہیں بولی، البتہ دل ہی دل میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ آفس آئی اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھی دلاور کے روم کی جانب بڑھی۔ زویا میڈم، سر اس وقت کچھ مصروف ہیں، انہوں نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کیا ہے، دروازے پر کھڑا چپراسی اسے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں بولا۔ لیکن زویا انسنی کر کے دروازہ ہلکا سا نوک کر کے اندر داخل ہو گئی۔ دلاور اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ انتہائی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ دلاور کا بشاش اور مسکراتا چہرہ دیکھ کر زویا کا دماغ سلگ اٹھا۔ مسٹر دلاور، میں آج سے آپ کی دی ہوئی نوکری سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ رہا میرا استعفیٰ۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑا خاکی لفافہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اوکے دلاور، میں اس وقت چلتی ہوں، تم کسی وقت گھر آنا، وقاص بھی تمہیں یاد کر رہا تھا۔ یکدم کمرے میں نسوانی آواز گونجی تو دلاور اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جلدی گھر آؤں گا، دلاور اور جلدی سے بولا اور اس لڑکی کے جانے کے بعد انتہائی سلگ کر زویا کو دیکھا۔ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوں بیچ میں مداخلت نہیں کرتے، دلاور کافی سختی سے بولا۔ لیکن زویا اس کی بات کو نظر انداز کر کے انتہائی نفرت سے گویا ہوئی۔ مجھ سے انتقام لینا چاہتے تھے نا تم، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے نا؟ اب دیکھتے ہیں دلاور علی خان، اس کھیل میں نقصان کس کا ہوتا ہے اور کون رسوائی کا توگ اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ زویا اس وقت اپنے آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ دلاور اس کا اتنا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سخت متعجب تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، پہلے مجھے اپنی پھپھو کے پاس لے چلو۔ زویا کے لہجے میں فرق نہیں آیا۔ دلاور نے اسے مزید کچھ استفسار کرنا مناسب نہیں سمجھا، لب بھینچ کر کچھ بھی کہے بنا اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ زویا شہربانو سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ مسز راہیل اور دلاور اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ سنو لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہر بانو اسے روتا دیکھ کر معصومیت سے بولی تو زویا نے سر اٹھا کر اپنی جنم دینے والی ماں کی ویران اور خالی آنکھوں میں جھانکا۔ اماں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی چندہ ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ اتنا کہہ کر زویا ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی کہ حیران و پریشان کھڑے دلاور اور مسز راہیل پر جیسے اس پل آسمانی بجلی آن گری۔ مسز راہیل تیزی سے زویا کی طرف بڑھیں۔ تم حسن رضا کی بیٹی ہو؟ انتہائی اچنبھے سے دیکھتے ہوئے وہ بے یقینی سے بولی، جبکہ ان کی آنکھوں سے نامعلوم خوف کا رنگ بھی بخوبی چلک رہا تھا۔ جی، میں ہی شہر بانو اور حسن رضا کی بیٹی زویا حسن رضا ہوں، جس کی جان بچانے کے لیے میرے باپ نے بے وفائی اور رسوائی کا توگ اپنے گلے میں ڈالا۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو مسز راہیل نے یکدم زویا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تم اپنے مجرموں کو معاف کر دو، مسز راہیل لجاجت سے بولی تو دلاور حیرت و استعجاب کی شدت سے چٹک کر بولا، مما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہیں؟ اور کون اس کے مجرم ہے؟ پلیز آنٹی، آپ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے، اور رہا اپنے مجرموں کو معاف کرنے کا سوال تو وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کی خوشیوں کے بھی قاتل ہیں۔ ایک بیوی کو اس کے شوہر اور ایک ماں کو اس کی شیرخوار بچی سے جدا کرنے کے خطاکار ہیں۔ میں اپنے گناہگار کو تو معاف کر سکتی ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی مسکراتی کھلکھلاتی زندگی میں آگ لگانے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، زویا قطعیت سے بولی۔
میری چندہ کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ شہر بانو کی آواز پر زویا نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اماں، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی چندہ آپ کے پاس ہے، زویا بھیگے لہجے میں بولی۔ دلاور نے انتہائی الجھ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اسے باہر آنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر چلی گئیں۔ مما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر زویا کیا کہہ رہی تھی؟ کون ہے اس کے گنہگار؟ کن لوگوں نے پھپھو جانی کی زندگی میں زہر گھولا تھا؟ پلیز مما بتائیے مجھے، ورنہ میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ سخت ذہنی دباؤ میں آ کر دلاور چٹک کر بولا تھا۔ تمہارے باپ اور دادا نے، مسز راہیل بالکل سپاٹ آواز میں بولی تو اس کے جسم میں گویا 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ تقریباً ہکلا کر بولا۔ ہاں دلاور، تمہارے باپ دادا نے ہی تمہاری پھوپھی کو بربادی کی دہلیز تک پہنچایا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ بھائی کی پسند کو ٹھکرا کر اپنے کلاس فیلو حسن رضا کے ساتھ چوری چھپے شادی کر لی تھی۔ مسز راہیل دھیمے لہجے میں بولی تو دلاور اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ جیسے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔ تمہاری پھوپھی حسن کے ساتھ بہت خوش تھی، حسن نے بھی بہت مختصر عرصے میں دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں کے آگے ڈھیر کر دی تھیں۔ پھر اچانک ایک دن تمہارے دادا اور ڈیڈی تمہاری پھپھو کے گھر جا پہنچے اور دونوں کو معاف کر کے کچھ دنوں کے لیے اپنی حویلی میں لے آئے۔ ان دنوں شہر بانو ماں بننے والی تھی۔ چندہ کی پیدائش پر دونوں بے حد خوش تھے۔ بظاہر تو تمہارے ڈیڈی اور دادا بھی خوش تھے، لیکن ان کا ذہن اتنی بڑی سازش کے تانے بانے بن رہا تھا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ چندہ بمشکل ہفتے بھر کی تھی جب تمہارے باپ نے چندہ کو اپنی تحویل میں لے کر حسن رضا کو دھمکی دی کہ اگر حسن شہر بانو کو طلاق نہیں دے گا تو وہ اتنی ننھی بچی کو اپنے پالتو کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ مسز راہیل چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی، جبکہ دلاور اتنی شفاف سچائی سن کر پوری جان سے کانپ اٹھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوئیں۔ حسن بہت رویا، گڑ گڑایا، چندہ کو انہی کا خون ہونے کا احساس دلایا، لیکن انہوں نے انتہائی تنفر سے چندہ کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا۔ چندہ کی جان اسی صورت میں بخشی جا سکتی تھی جب حسن رضا شہر بانو کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جاتا۔ یوں مجبوراً حسن رضا اپنی پیشانی پر بے وفائی کا داغ سجا کر چندہ کی زندگی کی بقا کی خاطر شہر بانو کو طلاق دے کر چپ چاپ یہاں سے چلا گیا۔ یہ کہہ کر مسز راہیل رونے لگی، اور یہاں ان لوگوں نے تمہاری پھپھو کے سامنے حسن رضا کو خائن اور بے وفا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی اور طلاق نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جس پر حسن رضا کے دستخط تھے، جسے دیکھ کر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، جبکہ دلاور ندامت اور شرمندگی کی دلدل میں اترتا چلا گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد بابا اپنے دوست جہانگیر عالم کے گھر آئے، کیونکہ اس دنیا میں سوائے جہانگیر انکل کے ان کا کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر انکل نے بابا اور مجھ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ زویا نہ جانے کب وہاں چلی آئی تھی۔ دونوں نے اس کی آواز پر انتہائی چونک کر دیکھا، جس کا چہرہ انار سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، بابا کو اماں کی یاد میں چھپکے اشک بہاتے دیکھا تھا۔ جہانگیر انکل کی بیٹی تانیہ اور میں دونوں ہم عمر تھے۔ بابا ہم دونوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جہانگیر انکل تانیہ کو اسکول شوز دلوا کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی موٹر سائیکل ایک ٹرالر کی زد میں آ گئی اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جہانگیر انکل کی بیوی نسیم آنٹی کی حالت انتہائی غیر تھی۔ ان کی مانگ اور گود ایک ہی پل میں اجڑ گئی تھی۔ ایسے وقت میں بابا نے اپنے محسن کی بیوی کو سہارا دیا اور لوگوں کے کہنے پر ان سے عقد کر لیا، لیکن خدا گواہ ہے کہ بابا نے اماں کے ساتھ ایک دن تو کیا، ایک پل کے لیے بھی کبھی بے وفائی نہیں کی۔ نسیم آنٹی جانتی تھی کہ بابا اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ انہیں بھی بس اس بیڑیوں سے بھری دنیا میں ایک مرد کا نام چاہیے تھا تاکہ ان کی عصمت محفوظ رہ سکے۔ بولتے بولتے زویا تھک کر چند ثانیے کے لیے چپ ہو گئی، جبکہ دلاور کی وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ وہ ندامت کے کنویں میں اترتا چلا گیا۔ اف، میں کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اور زویا کو تانیہ سمجھ کر دلاور شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں ڈوب کر خود سے بولا تھا، امی نے مجھے بے پناہ محبت دی، اپنی ممتا کی بارش میں مجھے پوری طرح سیراب کیا، مجھے بھی ان سے بے حد محبت ہے۔ بابا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر میرا سامنا اپنی ماں سے ہو تو میں ان کی بے گناہی کی گواہی ضرور دوں۔ یہ کہتے کہتے زویا کی آواز رن گئی۔ بابا کو اماں سے بچھڑنے کا غم اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن زویا زور زور سے رونے لگی تو مسز راہیل اپنی جگہ سے اٹھی اور تڑپ کر زویا کو گلے سے لگا لیا اور دونوں مل کر رونے لگیں۔ یہ کیا بکواس ہے دلاور، تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ مسٹر راہیل رونا تو سختی سے بولے، کاش میں یہ بھول جاتا کہ آپ میرے باپ ہیں، یا پھر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے ابھی اور اسی وقت اپنا خونی رشتہ توڑ دیتا، جس نے آج مجھے اتنا شرمسار اور رسوا کیا ہے کہ خود سے بھی نگاہیں ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں رہی۔ دلاور رندی ہوئی آواز میں بولا۔ دلاور، مسٹر راہیل دھاڑے،
ڈیڈی پلیز اپنی آواز نیچی رکھیں، یوں چیخ کر آپ اپنا جرم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ دلاور ہنوسی سی انداز میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سا جرم کیا ہے میں نے؟ اس بار مسٹر راہیل کے لہجے میں واضح گھبراہٹ تھی۔ آپ اپنا گناہ اتنی جلدی بھول گئے ڈیڈی؟ ٹھیک ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، پھر مزید گویا ہوا، ایک ماں سے اس کی بچی کو چھین لینے کا جرم، جس نے اپنی ماں کی گود کی گرمی بھی اچھی طرح محسوس نہیں کی تھی، دو محبت کرنے والوں کے دلوں کو توڑنے کا جرم، جو ساری عمر ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتے سسکتے رہے، ایک ایسی گرہستی میں آگ لگانے کا جرم جہاں صرف خوشیاں تھیں، مسرتیں تھیں، محبتیں تھیں۔ دلاور بولتا چلا گیا، آپ نے اپنی بہن سے حسن رضا کو طلاق دینے کے عوض اس بچی کی جان بخشی تھی، جسے آپ اپنے کتوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ اتنا سنگ دل اور خود غرض ہوگا۔ دلاور تمہیں یہ سب تمہاری ماں نے بتایا ہے؟ مسٹر راہیل پشیمانی سے بولے تو دلاور نے ایک تلخ مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ مما کی زبان آپ کے خوف اور دھمکیوں سے 24 سال سے جو بند تھی، وہ آج چندہ کے آنے سے کھل گئی۔ کیا چندہ؟ چندہ یہاں آئی تھی؟ دلاور نے ان کے اعصاب پر بم پھینکا تھا۔ ہاں ڈیڈی، چندہ آئی تھی اپنے ماں باپ پر کیے گئے ظلم و زیادتیوں کا حساب مانگنے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آج صرف آپ کی مہربانیوں کی بدولت ہم اس لڑکی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہے، انتہائی آزردگی سے کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ مسٹر راہیل صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ نسیم بہن، زویا سے کہیے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم اس کے گنہگار ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت منع کیا تھا، لیکن ان پر اور میرے مرحوم سسر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ مسز راہیل ندامت و افسوس سے کہہ رہی تھی، آپ نہیں جانتی بہن، زویا کے بابا جب تک زندہ رہے صرف شہربانوں کو یاد کرتے رہے، خود جب سے زویا کو اس حقیقت کا علم ہوا تب سے وہ بھی بہت مضطرب و بے قرار رہنے لگی تھی۔ نسیم خاتون دھیرے سے بولی، مجھے معلوم ہے کہ حسن رضا شہربانوں سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر تقدیر نے ان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی جدائی حائل کر دی۔ وہ رنجور سی ہو کر بولی، پھر مزید گویا ہوئی، میں دلاور کے رویے کی بھی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ زویا کو آپ کی اور حسن رضا کی بیٹی سمجھ کر اتنا کہہ کر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ ہاں زویا نے مجھے بتایا تھا، میری تانیہ تو 4 سال کی عمر میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر ہم نے وہ محلہ تو کیا، وہ شہر تک چھوڑ دیا جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن میں حسن رضا کی بہت احسان مند ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، جس نے زویا کو میری گود میں ڈال کر میری تڑپتی بلکتی ممتا کو ٹھنڈک دی۔ میں نے زویا کو ہمیشہ اپنی تانیہ ہی سمجھا ہے۔ نسیم خاتون حلاوت سے بولی، میں جانتی ہوں زویا بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ مسز راہیل مسکرا کر بولی کہ اسی دم داخلی دروازے سے تھکی ماندی زویا اندر داخل ہوئی۔ مسز راہیل کو امی کے پاس بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے، پھر انہیں آہستگی سے سلام کر کے وہ آگے بڑھی تو مسز راہیل نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اپنی مامی سے اب تک ناراض ہو زویا؟ مسز راہیل بے چارگی سے بولی تو زویا کو ان پر ترس آ گیا، اس سارے قصے میں تو وہ بالکل بے قصور تھیں۔ نہیں مامی، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ زویا ہلکے پھلکے انداز میں بولی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ مسز راہیل بے یقینی سے بولی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں مامی۔ زویا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تو مسز راہیل بے تحاشا خوش ہو گئیں۔ دلاور بیٹا، تم یوں اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو؟ باہر آؤ، زویا آئی ہوئی ہے اور تمہاری پھوپھی تو آج بہت خوش ہیں، تمہیں بھی بلا رہی ہیں۔ مسز راہیل دلاور کے کمرے میں داخل ہو کر بولی اور کھڑکی پر پڑے دبیز پردے کھینچ ڈالے۔ سرمئی بادلوں کا اجالا اس کے کمرے میں چار سو پھیل گیا، لیکن دلاور یوں ہی کسل مندی سے بستر پر پڑا رہا۔ پلیز مما پردے ڈال دیجیے، میں سونا چاہتا ہوں۔ دلاور بیزاری سے بولا تو مسز راہیل متفکر سی دلاور کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی اور اس کے گھنے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، دلاور بیٹا کیوں خود سے بھاگ رہے ہو؟ جو ہو چکا سو ہو چکا، تم زویا سے معافی مانگ لو۔ مما، میں نے زویا کو تانیہ سمجھ کر بہت تنگ کیا ہے، میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہا۔ وہ بے بسی سے بولا، میں تمہاری حالت سمجھ رہی ہوں بیٹا، مگر یوں کب تک چلے گا؟ دلاور خاموش رہا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا، مما ڈیڈی اور زویا کا سامنا ہوا؟ نہیں بیٹا، اس دن کے بعد سے تمہارے ڈیڈی اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، مجھ تک سے بات نہیں کر رہے، خدا جانے انہیں اپنے کیے پر ندامت ہے یا پھر اپنی ہار کا غم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مما تھکے تھکے انداز میں بولی، ندامت اور شرمندگی جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے مما، وگرنہ پھپھو جانے کی حالت دیکھ کر کبھی نہ کبھی تو ان کا ضمیر ملامت کرتا۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، اچھا تم ان باتوں کو چھوڑو اور زویا سے جا کر مل لو۔ مسز راہیل اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ ناچار مزمحل انداز میں بستر سے اٹھا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ زویا بیٹا، آج تم یہیں رک جاؤ، پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، بارش بھی کسی وقت ہو سکتی ہے۔ مسز راہیل محبت سے بولی، نہیں مامی، امی گھر پر اکیلی ہیں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلی جاؤں گی، ان موسموں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ پھر قدر توقف کے بعد زویا کہنے لگی، مامی مجھے راہیل علی خان سے ملنا ہے۔ یہ سن کر ان کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا،
وہ بیٹا اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ مسز راحیل کچھ سٹپٹا کر بولی۔ اس سے پہلے بھی زویا نے 2 بار ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن وہ یوں ہی ٹال گئی تھی۔ مسز راحیل دونوں کا سامنا ہونے سے بہت خوفزدہ تھیں۔ زویا نے ان کے جواب پر سختی سے اپنے لبوں کو بھینجا۔ مما، آپ زویا کو ڈیڈی سے ملوانے سے کیوں کترا رہی ہیں؟ دلاور کی گمبھیر اور سنجیدہ آواز پر دونوں ہی نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں وہ کالے شلوار کرتے میں اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ استادہ تھا۔ ماتھے پر پڑے کالے سیاہ بالوں اور ہلکی سی شیو میں آنکھوں میں ہلکی سی سرخی لیے وہ کسی بھی مغرور حسینہ کی توجہ بآسانی اپنی جانب مرکوز کر سکتا تھا، جبکہ زویا نے دوسرے پل ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جسے دلاور نے واضح طور پر محسوس کیا۔ اندر کچھ چناکے سے ٹوٹا تھا۔ زویا نے ایک نگاہ شہر بانو کو دیکھا، جو اس وقت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زویا سے ملنے کے بعد ان کی ذہنی حالت بتدریج بہتری کی جانب مائل تھی۔ پھر مامی کے ستے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے بولی، میں اگلی بار ان سے مل لوں گی، ابھی میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دلاور کو یکسر نظر انداز کر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے آتا دیکھ کر دلاور نے سرعت سے دروازہ چھوڑا، پھر پلٹ کر زویا کی پشت پر لہراتی چوٹی کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زویا گھر سے باہر نکلی تو بارش کی مدر اور کنکناتی بوندوں نے اچانک اس کے چہرے پر آ کر بوسہ دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بوندوں کی اس صدا پر زویا ڈپریس ہونے کے باوجود بھی مسکرا دی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھا، جہاں گھٹاؤں نے اپنی سیاہ زلفوں سے نیلگوں آسمان کو پوری طرح ڈھک دیا تھا، جبکہ سفید روئی کے گالوں جیسے بادل ان گھٹاؤں سے کچھ رنگ مستعار لے کر اپنے آپ کو سرمئی رنگ میں ڈال چکے تھے۔ چار سو بادلوں سے اٹا آسمان اس سے کافی مسرور دکھائی دے رہا تھا اور زمین پر مکمل مہربانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ زویا لان میں کھلے خوش رنگ و بو پھول پودوں کو بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر دھیرے سے ہنس دی۔ سردیوں کی بارشیں ہمیشہ اسے یوں ہی مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ اسی پل سرد ہوا کا جھونکا اس کے نازک وجود سے ٹکرایا تو وہ بے ساختہ کپ کپا اٹھی۔ میرون رنگ کے گرم سوٹ میں میرون ہی رنگ کی شال کو اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور تیزی سے گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس پل وہ موسم کی رنگینیوں کو بھول کر گھر جانے کی فکر میں مبتلا تھیں، کیونکہ اس گھر میں رہنا اسے قطعاً گوارا نہیں تھا۔ بی بی صاحب، آپ اتنے خطرناک موسم میں کہاں جاتا ہے؟ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے تنہا نکلتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ بابا، آپ فکر مت کریں، میں گھر پہنچ جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ زویا مسکرا کر چوکیدار کو تسلی دینے والے انداز میں بولی اور چھپاک سے گیٹ پار کر گئی۔ بارش نے شدت اختیار کر لی تھی۔ وہ جلد از جلد اسٹاپ پر پہنچنے کی غرض سے تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی پہنچی تھی کہ یکدم دلاور کی گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے پہلو میں آ کر رک گئی۔ زویا کے قدم بے ساختہ ٹھہر گئے۔ زویا پلیز گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، دلاور اس کی جانب کا شیشہ گراتے ہوئے بولا۔ جی نہیں شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، زویا اجنبی انداز میں بولی۔ دیکھو امی نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں بحفاظت گھر پہنچا دوں، انہیں ڈر ہے کہ سردیوں کی اس بارش میں بھیگنے سے تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، دلاور سنجیدگی سے بولا تو زویا کچھ سوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر موجود گرماہٹ نے اس کے اعصاب کو یکدم پرسکون سا کر دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ لوگ تو بارش سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے کھڑے تھے، جبکہ شوخ و منچلے نوجوان ٹولیوں کی شکل میں چھتری تانے موسم سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے تھے۔ دلاور نے محتاط نگاہوں سے زویا کو دیکھا، جو باہر کا نظارہ کرنے میں انتہائی محو دکھائی دے رہی تھی۔ زویا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دلاور نے گلا کھنکھارتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو زویا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ زویا، یہ سب میں نے اپنی پھوپھی جانی کی محبت میں کیا، لیکن تم یقین کرو زویا، جب بھی میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہ جانے کیوں میرے اندر سے بھی کئی ٹیسیں اٹھی۔ معلوم نہیں وہ کون سا جذبہ ہے جو مسٹر دلاور، آپ نے مجھ سے معافی مانگی، ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن مزید میں آپ کی کوئی بھی فضول گوئی سننے کی متحمل نہیں ہوں۔ زویا انتہائی تنک کر دلاور کی بات کاٹ کر بولی تو وہ خجل ہو گیا، پھر دوبارہ نرمی سے گویا ہوا۔ تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا، محض زبان سے کہہ رہی ہو مجھ سے جان چھڑانے کے لیے۔ آپ کو صرف معافی سے مطلب ہونا چاہیے، دل اور زبان کے چکر میں مت پڑے، اور ہاں برائے مہربانی آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سلگ کر بولی۔ دل میں لگی آگ آج زبان کے ذریعے ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل کے سارے راستے تو تمہاری طرف ہی آتے ہیں، دلاور سرگوشی میں بولا تھا۔ زویا نے انتہائی تحیر کے عالم میں اپنی خوبصورت آنکھوں کو تقریباً پھاڑتے ہوئے دیکھا۔ اب کون سا نیا کھیل آپ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ انتہائی بدگمان تھی، لیکن کان کھول کر سن لے دلاور علی خان، اب میں آپ کے کسی بھی چکر میں نہیں آنے والی۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ زویا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تم سے کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلاور جذبات کی شدت میں بولتے بولتے خود ہی خاموش ہو گیا تو زویا نے انتہائی برا سا منہ بنا کر چہرہ کھڑکی کی جانب کر دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ڈیڈی کی وجہ سے بھی مجھ سے سخت نالاں ہوگی، وہ ندامت سے بولا۔ میں آپ جیسی نہیں ہوں
کہ اپنے نقصان کی سزا کسی اور کو دوں؟ صنف نازک ہوں تو کیا ہوا، براہ راست اس شخص سے بازپرس کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ زویا بڑی خوبصورتی سے دلاور کو آئینے میں اس کی صورت دکھا گئی، جبکہ دلاور پر منو گھڑوں کے حساب سے پانی پھر گیا۔ ارکے ندامت سے پیشانی آلودہ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری زویا، میں واقعی اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ دلاور بہت دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ جواباً زویا صرف خاموش رہی۔ اپنے گھر کے دروازے پر گاڑی رکتے ہی اس نے تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ بارش اس وقت تھم گئی تھی، البتہ سردی کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اطراف شال کو اچھی طرح لپیٹ کر ابھی ایک قدم ہی باہر نکالا تھا کہ دلاور کے اس جملے نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ تمہاری ناراضگی بالکل جائز ہے، میں تمہارے اسی رویے کا مستحق ہوں، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، بہت زیادہ، ہر شے سے زیادہ، خود سے بھی زیادہ۔ زویا آئی لو یو۔ اسی دم زویا کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ تنتنا کر گاڑی سے اتری اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دلاور سر تھام کر رہ گیا۔ راحیل علی خان کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے بہت اہم قرار دیے تھے۔ زویا بھی نسیم خاتون کے ساتھ اسپتال کے کوریڈور میں موجود تھی، جو دونوں اس وقت مسز راحیل کو سنبھالنے میں مصروف تھیں، جن کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ زویا نے ایک نگاہ بکھرے بکھرے دلاور کو دیکھا، جو اس سمے بینچ کی پشت سے کمر ٹکائے جذبات سے عاری چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ سارا دن ایک اذیت کے عالم میں گزرا تھا۔ مغرب کے وقت راحیل صاحب کو ہوش آیا اور سب سے پہلے انہوں نے زویا کو اپنے پاس بلایا۔ زویا بنا کسی کی طرف دیکھے اندر وارڈ میں داخل ہو گئی۔ مشینوں کے درمیان جکڑا یہ شخص، جو اپنے وقت کا فرعون تھا، جس نے اپنی طاقت کے نشے میں ڈوب کر خدا بننے کی کوشش کی تھی، وہ آج نئی و لاغر وجود سمیت بستر پر ڈھیر تھا۔ زویا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس سمے نہ جانے کیوں زویا کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ زویا بیٹا، یہاں میرے پاس آؤ۔ راحیل صاحب کی آواز میں پہلے جیسے رعب و دبدبے کی جگہ بے بسی و کمزوری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زویا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، جس کا احساس مجھے چین سے مرنے نہیں دے رہا۔ میں ایک ایسا بھائی ہوں کہ خود ہی اپنی بہن کے جیون کو جہنم بنا دیا، اپنی پھول جیسی بھانجی کی جان لینے کے در پہ ہو گیا۔ اونچے حسب نسب، رتبے اور پیسے نے میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی۔ میں بابا جان کے حکم اور اپنا انا کا علم بلند رکھنے کی خاطر اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ بولتے بولتے راحیل علی خان کی سانسیں پھولنے لگی تو تھوڑی دور کھڑی نرس فوراً ان کے بیڈ تک آئی اور انہیں مزید بولنے سے منع کر دیا۔ بیٹا، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ راحیل علی خان کو بولنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے بولے تھے۔ زویا تڑپ کر گویا ہوئی، ماموں جان، گزری باتوں کو بھول جائیے، اب ان سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے بے سکونیوں، بے چینی کے، زہریلے کانٹوں کے، جو ہماری زندگیوں میں اضطراب و پچھتاووں کا زہر گھول دیں گے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اپنے بابا کی طرف سے بھی، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ زویا راحیل صاحب کو یوں روتا سسکتا دیکھ کر پل بھر میں ہی تمام زیادتیاں انتہائی اعلیٰ ظرفی سے بھلا گئی۔ جیتی رہو میری بچی، آج واقعی مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے باپ کا خون کبھی حقیر نہیں تھا۔ گھٹیا اور سطحی سوچ تو ہماری تھی، جو ہم نے اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھ کر اتنا تکبر کیا۔ وہ افسوس اور پچھتاوے کے احساس میں گر کر بولے۔ نرس نے ایک بار پھر آ کر مداخلت کی اور راحیل صاحب کو انجیکشن لگا کر انہیں بولنے سے باز رکھا تو زویا آرام کرنے کی ہدایت کر کے باہر آ گئی۔ وہ جوں ہی باہر آئی، سب کی نگاہوں کو اپنی جانب مرکوز پایا۔ ماموں جان اب ٹھیک ہے، انہیں اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے نرس نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، وہ بالکل نارمل انداز میں بولی تو زویا کے ماموں جان کہنے پر وہاں موجود سب کے چہرے کھل اٹھے۔ جیتی رہو میری بچی، مسز راحیل جسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ زویا نے مسکرا کر یوں ہی گردن اٹھا کر دلاور کی طرف دیکھا، جو اسے انتہائی والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کنفیوز ہو کر اپنا رخ بلال کی جانب کر لیا، جو اسے صلح کی مبارکباد دے رہا تھا۔ راحیل علی خان اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت شہر بانو کے پاس گزارتے تھے۔ شہر بانو بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، علاج اور بھرپور توجہ کے ساتھ ساتھ انہیں اب بھائی اور بیٹی کی محبت بھی مل رہی تھی۔ زویا نے انہیں بابا کی موت اور ان کی بے گناہی سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر وہ بہت روئی تھیں۔ راحیل علی خان نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، جبکہ شہر بانو نے انہیں زویا کے کہنے سے معاف بھی کر دیا تھا۔ پھپھو جانی، جب سے یہ چندہ آئی ہے آپ نے تو مجھے لفٹ دینی ہی چھوڑ دی۔ زویا شہر بانو کے بالوں میں برش کر رہی تھی، جب ہی بلو جینز پر رائل بلو شرٹ پہنے دلاور اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہو کر بولا اور بڑے لاڈ سے اپنا سر شہر بانو کی گود میں ڈال دیا۔ چل ہٹ، تو میرا بہت لاڈلا بچہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ زویا نے اپنی تمام تر توجہ اپنے کام کی جانب مرکوز رکھی، البتہ اندر ہی اندر وہ پزل ہو رہی تھی۔ پھپھو جانی، کوئی مجھ سے بہت خفا ہے، آپ بتائیے میں اس کی خفگی کیسی دور کروں؟ دلاور شہر بانو کی گود سے سر اٹھا کر براہ راست زویا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، بھائی اس سے معافی مانگ کر اسے محبت سے گلے لگا لو، تمہارا دوست فوراً مان جائے گا، وہ سادگی سے بولی، جبکہ زویا کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں، سر سجدے میں جھک گیا۔ اچھا، مگر وہ مزید خفا نہ ہو جائے، وہ معصومیت سے بولا،
اب زویا کا ضبط پوری طرح جواب دے گیا۔ وہ برش بستر پر پٹک کر اٹھی اور چپاک سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دلاور کے ہونٹوں پر یوں زویا کو جاتا دیکھ کر دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بھی اس کے پیچھے لپکا اور اسے لان میں جا لیا۔ تم نے سب سے دوستی کر لی، اب میری بھی خطاؤں کو بخش کر مجھ سے بھی دوستی کر لو، وہ لجاجت سے بولا۔ یہ کیا فضول سی بات ہے، زویا فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ یہ فضول بات نہیں ہے زویا، بہت خاص اور خوبصورت بات ہے اگر تم گہرائی سے سوچو تو۔ یکدم دلاور کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی زویا کی دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم سا برپا کر گئی۔ اچھا بھائی، معاف کر دیا، پلیز یہاں سے جائیے، وہ اپنے دل کی کیفیت سے پریشان ہو کر جان چھڑانے کے انداز میں بولی۔ تو اس کا مطلب ہماری دوستی پکی؟ وہ زویا کی اس کیفیت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آپ تو بالکل بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، زویا جھنجھلا کر بولی۔ اچھا، اگر بڑوں والی باتیں کروں تو ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ دلاور شوخی سے بولا تو زویا اچھا خاصا چڑ گئی۔ میرے ساتھ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ زویا کے جزبز انداز پر دلاور کا زندگی سے بھرپور کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ جواباً زویا نے اسے خفگی سے دیکھنا چاہا، لیکن دلاور کی مقناطیسی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا کر سٹ پٹا کر اپنی نگاہیں جھکا لی، جبکہ ایک آسودہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھلتی چلی گئی۔ اسے اپنی منزل بس چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی اور ہمسفر تو اس کے پہلو میں کھڑا ہی تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک طمانینت آمیز سانس لے کر دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے یقین تھا کہ زیست کا آگے کا سفر اب اسے دلاور کے ساتھ ہی طے کرنا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔